ہے، ماں نے آج کہا ہے، لیکن رب نے اپنی تقدیر کے قلم سے لکھ دیا تھا۔ جیسی اس نے کہا ہے تجھے موت کیوں نہیں آتی ہے، یہ تو کہہ کے بھول جاتی ہے۔ بچے کی پرورش کی جوان ہو گیا، اچھی تعلیم حاصل کی ڈگری ہولڈر ہوا، اچھی سروس لگ جاتی ہے، جب سروس لگی ہے اچھا رشتہ ہو جا رہا ہے، جب اچھا رشتہ ہوا ہے، شادی کے چند سال رہ گئے، چند دن رہ جاتے ہیں شادی کے، پوری تیاریاں ہو جاتی ہیں، گھر میں خوشیوں کا ماحول ہے۔ ماں تو اپنے بیٹے کو بد دعا دے کے بھول چکی تھی، اس نے تو بچپن میں کہا تھا تجھے موت کیوں نہیں آ جاتی ہے، چند دن شادی کے رہ گئے ہیں، اچانک بیٹا گھر سے چلا، پیر پھسلا گرا اور وہیں پہ دم نکل جاتا ہے، اماں سر پٹک کے رو رہی ہے، ہائے یہ کیا ہو گیا ہے، میرے لال نے زندگی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی تھی، اس کے چہرے کے خواب سجائے تھے ہم نے، افسوس ہم بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکے، روتے روتے سوئی ہے، خواب میں کسی نے آ کے کہا تھا آج آنسو بہانے سے کوئی نتیجہ نہیں ہے، یاد نہیں ہے تجھ کو وہ جملے جو تو نے بچپن میں بیٹے سے کہا تھا کہ تجھے موت کیوں نہیں آ جاتے، وہ جملے رب کو ناگوار گزرے تھے، آج اسے موت دے کر کے اپنی نعمت کا احساس دلایا ہے، دیکھ میں نے تجھے بیٹا دے کے کیا دیا تھا، اب پتا اس کے بعد کیا لگے گا، اس لیے ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر بیٹے غلطی بھی کیا کریں انہیں موت کی بد دعا نہ دیا کرو، ان کے لیے مصیبتیں نہ مانگا کرو، اگر مار سکتے ہو تھپڑ مار لو، جوتوں سے مارو لاٹھی سے مارو، لیکن زبان سے بد دعا نہ دینا، خدا کی قسم تیری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ تیرے بیٹے کی تقدیر بن جائے گا، کہیں تیری زبان کا جملہ تیرے بیٹے کی موت کا سبب نہ بن جائے، اگر دے سکتے ہو تو دعائیں دو، خدا کی قسم تیری دعا تیرے بیٹے کو رزق والا بھی بنا سکتی ہے، نیکی والا بھی بنا سکتی ہے، اگر تیری دعا لگ گئی تو تیرے بیٹے کو تیری دعا اللہ والا بھی بنا سکتی ہے۔ کیا بات، دارے تکبیر، دارے رسالت، دارے حوثیت، مسند اعلی حضرت عظمت والدین، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے سارے لوگوں، چلوں آگے بھی 10 منٹ باقی ہے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سارے لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ بیٹھ کے سبحان اللہ زور سے نہیں بول پا رہے، دیکھو تو صحیح کھڑے بھی ہیں بیچارے جن کو جگہ نہیں ملی ہے، تو کم سے کم تم بیٹھے ہو تو کم سے کم بیٹھنے پہ رب کا شکر ادا کر لو، اور اگر تھک گئے تو جگہ چھوڑ دو تاکہ اچھے لوگ آ کے بیٹھ جائیں۔ تیار ہیں؟ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ پیچھے والے بھی کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ۔ بیٹوں سے بھی ایک گزارش ہے، تم جو روڈ پہ چلتے ہو نا، روڈ پہ تھوڑا میٹر بھی دیکھا کرو گاڑی کا، ہاں بیٹھ جا موٹر سائیکل پہ پھر دیکھ تھوڑی رہا، اور عید کے دن تو کچھ بھی نہیں دیکھتا، شرٹ کھولے گا سارے بٹن کے، وہ بٹن کے شرٹ کے سارے بٹن کھولے گا اور یوں ایکسیلیٹر لے گا، ٹنکی فل ہے، ابا نے 200 دیے تھے، 300 امی نے دیے تھے، 500 روپے میں ٹنکی بھر گئی، پھر دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا۔ تم جانتے ہو تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی تمہارے ماں باپ کو زندگی بھر رلا سکتی ہے۔ کہہ رہے آپ میرے آگے پیچھے کوئی رونے والا نہ، کیوں؟ ماں باپ بھول گیا تو رونے والے کب ہوں گے؟ جب بیوی بچے ہوں گے۔ اچھا وہی تیری ہمدرد ہے؟ ارے بتاؤ یار، میں بیویوں کے خلاف بھڑکا نہیں رہا ہوں آپ کو، لیکن سمجھا رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کہہ رہے ہو نہیں نہیں کوئی رونے والا نہیں ہے۔ سن میرے بھائی، ساری کھیتی سے تعلق رکھتے ہیں نا، اکثر لوگ کسان ہی ہوں گے، کیونکہ ہم سب زمین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ گیہوں کی فصل کتنے دن میں آ جاتی ہے؟ 6 مہینے کھڑا رہے گا گیہوں؟ بہت پکے کسان لگ رہے ہو یار تم۔ دیکھیے اب یہاں مجھے گیہوں کے بیج کا پرچار نہیں کرنا ہے، موٹی سی بات، دھان اب تو 90 60 دن میں بھی آ جاتے ہیں نا کچھ دھان، کھرار والے ساٹا جسے کہنا ہے، کہہ دن میں آ جا، 61 دن ہو جائے یا 65، مشہور تو 60 صحیح ہے۔
ٹھیک ہے، اپنے حالت سے بھلے ہی مت کاٹو 90 دن، ٹھیک ہے جی۔ ایک کسان دھان لگاتا ہے نا، دھان، ایک ایک پیڑ کو دل و جان سے پالتا ہے، پالتا ہے کہ نہیں؟ دیکھا نا بیٹے، کبھی کبھی ہم کسی کے کھیت میں گزر جائیں، کسی کا ایک پیڑ ٹوٹ جائے تو وہ لٹ لے کے گھر تک آتا، تیرے اللہ نے میرے کھیت میں پیر رکھا ہی کیسے؟ اور وہ اس کا آنا غلط نہیں ہے، حق ہے اس کا، مالک ہے وہ اپنی کھیتی کا۔ آپ ہوتے کون ہو کسی کا نقصان کرنے والے؟ اور کئی بار اتنے ٹھلوے لوگ ہوتے ہیں، میڑ پہ چل جانا، میڑ پہ تو دھورے کے دھان چھوڑتا ہی رہا، ایسا مارا مٹھی بھر کے سوتا ہے نا، ٹونگ رہا۔ یہ بتا، تو پورا دن ٹونگتا رہے تیرا پیٹ بھر جائے گا؟ جس کا نقصان کیا ہے وہ گناہ اور اٹھا لیا تو نے، تجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، البتہ نقصان۔ میرے بچوں کان کھول کے سنو بہت غور سے، کسان ایک دھان لگاتا ہے تو 60 دن سے کتنی امیدیں باندھتا ہے؟ فصل آئے گی، کاٹیں گے ہم، جھاڑیں گے ہم، پھر اس سے بیچ کے پیسہ لیں گے، پیسے سے ضرورتیں پوری کریں گے، بہت امیدیں لگی ہوتی ہیں۔ ذرا سوچ، اگر ایک کسان 60 دن میں آنے والی فصل سے اتنا پیار کرتا ہے تو باپ 25 سال میں تیار ہونے والے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہوگا؟ خود اندازہ لگائیے۔ اگر 60 دن میں آنے والا پیڑ تم پیر رکھ دو تو کسان کا کلیجہ نکل جاتا ہے، جبکہ اگلے سال پھر 60 دن میں یہ آ جائے گا، 90 دن والی کھیتی کر لے گا، دھان پھر آ جائے گا۔ اب سوچ تو صحیح، اگر ہر سال کے سال آنے والی فصل سے ہمیں اتنا پیار ہے تو پھر اپنی نسل سے کتنا پیار ہوگا؟ تم جو گاڑی پہ بیٹھ کے ایکسیلیٹر لے کے کہتے ہو کیا فرق پڑتا ہے، ٹانگ ٹوٹے گی تو میری ٹوٹے گی، بھیجا نکلے گا تو میرا نکلے گا، نادان تو نہیں جانتا ہے اگر ٹانگ ٹوٹی تو لیتا رہے گا بیڈ پہ، ماں سے پوچھ وہ کتنی راتیں جاگ کے گزارے گی، باپ سے پوچھ کتنے چکر ہاسپٹل کے لگائے گا تیری پٹی مرہم پٹی کے لیے۔ جاؤ آج بھی ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھ لو کتنے ایسے برین ان کے فیل ہو گئے ہیں، ایکسیڈنٹ کے بعد کے ماں باپ پہ بوجھ بن گئی ہے اولاد۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا را، روڈ پہ نکلا کرو تو زندگی کی حفاظت کے ساتھ نکلا کرو، احتیاط کے ساتھ چلا کرو، یہ مت سوچا کرو کہ میری ٹوٹے گی میری ٹوٹے گی، نہیں نادان، تیری ٹوٹے گی تجھے ایک بار مرد ہوگا، لیکن جب تک تو توڑتا رہے گا اس سے زیادہ تیرے ماں باپ کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ تم روڈ پہ چل کر کے کہتے ہو کیا ہے، میں زندگی کا مالک ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہے، اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، مالک کسے کہتے ہیں؟ ٹھوکر لگی تم نکل جاتا ہے، بندہ لگا تم نکل جاتا ہے، جراسی زور سے گر گئے تم نکل جاتا ہے، کس ملکیت پہ گھوم رہے ہو، اور تمہیں خدا کا واسطہ اپنی فکر کرو نہ کرو، ماں باپ کی فکر کیا کرو، ان کے لیے شرافت سے چلا کرو، گاڑی پہ جب بیٹھا کرو درود پڑھ کے بیٹھا کرو، دعا پڑھ کے بیٹھا کرو، دعا کی بات تو چھوڑو، میری قوم کو تو بسم اللہ پڑھنے کا بھی ہوش نہیں رہتا ہے، کان میں ڈی جے والی لیڈ لگائی ہے، آنکھیں بند کر کے گاڑی کھینچ رہا ہے، نہ ہارن کا پتہ چل رہا ہے، نہ دائیں بائیں انڈیکیٹر کا پتہ ہے، پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں گاڑی والے کی خطا تھی، اور تجھے غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ کانوں میں لیڈیں لگا کے چلنے والوں، تمہیں محبوب علیہ السلام نے کتنا پیارا تحفہ دیا تھا، جب گاڑی پہ بیٹھا کرو تو سفر کی دعا پڑھ کے بیٹھ جایا کرو، آقا ملے گا کیا؟ کہا دعا پڑھ کے بیٹھ، دنیا گھوم کے آ جا، خدا کی رحمتیں تجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہونے دے سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں لیکن رب کی رحمتوں پہ بھروسہ ہی کتنا۔ وہ پہلا دور تھا قاری صاحب کیا کرے بدلی اٹھ رہی ہے جری ڈال دو، اب تو دیکھتا ہی نہیں ہے 6 مہینے بادل کی طرف کو۔ ہاں ٹویل ہے، موٹر ہے، سمر ہے، نہ ہو بارش 10 سال تک، لیکن یاد رکھیے گا تمہاری تدبیر سے رزق نہیں ملے گا، رزق رب کی تقدیر ہی سے ملے گا۔
تم جتنے جتن کر لو، کوشش کریں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنے کے عادی بنے. گھر سے نکلا کرو، دعا پڑھ کے نکلا کرو، اللہ خیریت سے تمہیں لائے، خیریت سے لائے. ورنہ میں نے دیکھا 6 لوگ گاڑی میں بیٹھے اور کسی کوئی فکر نہیں، ارے 6 ہیں یار دیکھ لیں گے سب کو، موج مستی کرتے چلنے. 5 منٹ نہیں لگتے گاڑی کے ٹکڑے ہوئے ملتے ہیں، لوگوں کی لاشیں بچھی ہوئی ملتی ہیں. کیا ہو گیا؟ یہ تو 6 لوگ نکلے تھے. مشیت کا نقیب کہتا ہے تمہاری 6 کی طاقت میری تدبیر کے آگے کوئی کام نہیں کر سکتی ہے. اگر میں چاہوں ایک لمحے میں موت کے بستر پہ لٹا سکتا ہوں. تمہیں اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، اپنی تدبیر پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، رب کی رحمت پہ بھروسہ کر کے نکلا کرو. اپنے رب سے دعائیں مانگ کے نکلا کرو. ماں باپ کو دھمکی نہ دیا کرو. بات بات میں نوجوان کہہ دیتا ابھی جا کے مر جاؤں گا ڈیر میں، ابھی لائٹ کا تار پکڑ لوں گا، ابھی چھت پہ سے کود جاؤں گا. غیرت کر، کس سے بات کر رہا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ جب تو یہ جملے بولتا ہے ماں باپ پہ کیا گزرا کرتی ہے؟ تجھے پتا ہے جب تو دھمکیاں دیتا ہے تب ماں پہ کیا گزرا کرتی ہے؟ خدا کی قسم انہیں دکھ نہ دیا کرو، تکلیف نہ دیا کرو. رب نے سانسیں دی ہے، ان کی قدر کر لو. آخری سانس پہ بھیک مانگو گے، ایک سانس نہیں دی جائے گی. جب سانسیں اٹکنا شروع ہو جائیں گی ساری دولت دے دینا، ایک دن کی مہلت نہیں ملے گی. آج اللہ نے زندگی دی ہے، اس کی قدر کر لو. ایک ایک سانس میں کوشش کرو کعبے والا بھی راضی ہو جائے، ہم سے مدینے والا بھی راضی ہو. بے شک سبحان اللہ زندہ باد. وہ نہیں بابا رہنے، میری بات سن لیں. میں مانے ذرا قاری صاحب بس میں اس کو رہنے فرمائش نہ کرو. دیکھو سمجھو ناصر، میں آج کے بعد تاریخ نہیں دوں گا، میں لکھ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں مائک پہ کہہ رہا ہوں آج کے بعد نہیں ہوں گا. توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ میں آپ سے ایک بات کہوں، میری بات بہت غور سے سنیے، بہت غور سے میری بات سنیے. آپ کی مرضی، آپ جتنے چاہیں جتن کر لیں، لیکن اپنے رب کے مقابلے میں ہماری اور آپ کی اوقات نہیں کھڑے ہو سکے. اللہ سے نہیں لڑا جا سکتا، وہ لڑ بھی نہیں سکتے، ہے نا؟ اللہ چاہے تو لفظ کن سے کائنات کو بنا سکتا ہے اور ایک ہی اشارے سے ختم کر سکتا ہے. ختم بھی کرے گا. میرا وقت تو پورا ہوا ہے. قاری ناصر کہہ رہے فرمائش ہے، فرمائش ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی. برداشت کر لیں گے 10 منٹ اور؟ مجھے معلوم ہے میں پنکھوں میں بیٹھا ہوں، کچھ لوگوں پہ پنکھا بھی نہیں ہوگا، مگر اس محبت سے بیٹھے. اللہ سلامت رکھے، ہے نا؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. آج نا فرشتے جا کر کے نا ٹھیکیدار کے بیٹے کی قبر میں اپنی جب رحمتوں کی گٹریاں لوٹتے ہوں گے نا تو بیٹا پوچھتا ہوگا آج یہ روشنی کدھر سے آ رہی ہے؟ تو کہتے ہوں گے مبارک ہو، تیرے باپ نے تیرے ثواب کے لیے حضور کی محفل سجا کے رکھی ہے. نبی کی باتیں ادھر ہو رہی ہیں، خدا کی رحمت ادھر ہو رہی ہے. یہ بڑی برکتوں والی محفل ہے. لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں یا نہ سمجھیں، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اتنی گزارش ہے یہ محفل اتنی برکتوں والی ہے، اتنی برکتوں والی ہے. ہم جو سنی اس محفل کو سجاتے ہیں نا، اس محفل کو جو سجاتے ہیں، یہ اتنی رحمتوں والی محفل ہے، اتنی برکتوں والی ہے. اس میں جو آ کے بیٹھ جاتا ہے بخش دیا جاتا ہے. اصل بات ہے اس بخشش کو بچا کے رکھیں. آپ آ کے بیٹھے، آپ بخش دیے گئے، لیکن اب کل سے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو پھر وہ ناراض ہو. لیکن ہم کل سے پھر وہی بھیڑ والی چال. جتنے آ کے بیٹھ جاتے وہ سارے بولے ہیں بخش دیے جاتے. فرشتے کہتے مالک تیری محفل سجی تھی، کیا بات ہے؟ اور کہا مجھے تجھے کوئی کریم کہہ رہا تھا، کوئی تجھے رحیم کہہ رہا تھا، کوئی تیرے محبوب کی باتیں کر رہا تھا. وہ جنت کی بھی بات کر رہے تھے. رب فرماتا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر انہیں کیسے پتا چلا؟ مجھے دیکھا نہیں، یقین کیسے؟ فرشتے کہتے ہوں گے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. مالک ان سے تیرے محبوب نے کہا خدا ہے تو انہوں نے کہہ دیا ہے. تیرے محبوب نے کہا جنت ہے تو پھر ہے. تیرے محبوب نے کہا دوزخ ہے تو پھر اللہ سلامت رکھے. یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. حضور نے کہہ دیا ہے تو
تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. میرے نبی کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں. انہوں نے کہا ہے تو ہے. مالک تیرے محبوب نے کہا انہوں نے مان لیا. کبندے کے کہا ہاں. رب فرماتا گواہ ہو جاؤ جتنے آئے بیٹھے میں نے سب کو جنتی بنا دیا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک تو گزر کے جا رہا تھا منڈل لینے, مطلب کسی بھی کام سے, اور وہ مولوی کو دیکھ کے رک گیا یا خالی لائٹنگ دیکھ کے رک گیا, بھیڑ دیکھ کے رک گیا, اس کا مقصد جلسے میں آنا نہیں تھا. رب فرماتا فرشتوں میں نے اسے بھی معاف کر دیا. اللہ وہ کیوں بخشا گیا؟ رب فرماتا وہ کوئی بھی تھا لیکن محفل تو میرے محبوب کی تھی نا. فرشتوں میں اس گناہگار کو دیکھوں یا اپنے محبوب کو دیکھوں؟ میں نے محبوب کے صدقے میں سارے ہی بخش دیے. بخشے تو سب جاتے ہیں, اصل ہے بچانا. اس بخشش کو کتنے بچاتے ہیں؟ صبح ہی نکلے اور گالی بک دی سامنے والے کو دھاڑ سے. پہلی بات تو آگا نا مسجد میں, اور آگا بھی نا تو کہہ رہا تجھے پتا رات کل ہوا گھر میں پولیس آئی تھی. مطلب جو بات کہیں کسی کو پتا نہیں, مسجد میں اگلی صف میں بیٹھ کے کہہ رہا ہاں کہہ رہا تمہیں پتا ہے کہ ہاں کہ اس کے لوڈے کو پولیس لے گئی. تو بھائی سب سے پہلے یہی کرنے کو ملا تھا تمہیں. کیا نتیجہ؟ زبانیں بھی صاف رکھو, دل بھی پاک رکھو. اور مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا بھائی کتنا دھان ہوئے ہیں تیرے, دھان کتنے ہوئے ہیں, کیوں منڈی میں بیٹھا یا آج کی دکان پہ آیا کہ بیج کا پرچار کر رہا ہے. مسجد ہے, مسجد ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ بندگی کی جگہ ہے, گندگی کی جگہ نہیں. یہاں بندگی کیجئے, کونٹل اور کلو نہ ناپیے. یہ ساری حرکتیں ہم لوگ کر دیتے ہیں, ساری حرکتیں. اتنی عظمتوں والی محفل ہے یہ, جس کے نام سے سجاتی جاتی ہے اللہ اپنے کرم سے اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. کہیں نہ دقیانوسی سوچ رکھنے والے کہتے ہیں یار سنو تو میلاد صرف میت کے لیے ہے, شادی میں تو ڈی جے ہی بجنا چاہیے. یاد رکھیے گا حضور کی محفل ہے اور رشتہ ہمارا حضور سے مضبوط ہے. ہم اکثر کہتے ہیں مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. ہمیں تو دکھ بھی ملتا ہے نا تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں, تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں. اور فرمایا گیا نا اللہ کسی سے بیٹا لے, ماں باپ سے اللہ بیٹا لے, کسی کا جوان بیٹا اللہ لے, اور وہ ماں باپ اس بیٹے کی میت پہ صبر کرے تو اللہ ان کو بدلے میں بے حساب جنت عطا فرمائے گا. وہ تو کچھ لیتا بھی بے وجہ نہیں, جو بھی لیتا ہے اس کا صلہ دیتا ہے, جبکہ سب کچھ اسی کا ہے, سب کچھ اسی کا. میں نے رومال دیا قاری ناصر کو, پھر لے لیا, اور یہ کہیں اس کا بدلہ دیں تو کہیں گے بدلہ کیوں بھائی, بدلہ کیوں, میرا تھا میں نے لے لیا. میں اپنا دے کر کے ان سے لوں پھر ان کو بدلے میں اور اس سے بہتر چیز دوں تو لوگ کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے یار. اگر بندہ یہ کرے تو لوگ تعریف کرنے لگ جاتے ہیں. وہ رب کتنا کریم ہے, بیٹا اسی نے دیا. ہمیں سانسیں, ہمیں سانسیں, ماں باپ بہن بھائی, اگر وہ لے لے اسی کا ہے نا. اور اس پہ عقیدے کے مضبوط تھے حضور کے صحابہ, اتنے مضبوط تھے, اتنے مضبوط تھے کہ ہنستے ہنستے جان دیتے تھے لیکن فکر نہیں کرتے تھے, فکر نہیں کرتے تھے. ایک جنگ ہوئی مسلمانوں سے, کچھ مسلم لوگ قیدی بنا لیے گئے, قیدی بنا لیے گئے. مجاہدین, 3 مجاہدین قیدی بنے. تو وہ جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے کہا پھانسی کا پھندا لگایا جائے.
پھانسی کا پندہ لگایا جائے. کہا کیوں؟ کہا انہیں پھانسی دینی. پھانسی کا پندہ جب لٹک گیا نا اور تیاری ہوئی, وہی پہلے اس کو لٹکاؤ. تو جو اس کے پیچھے کھڑا تھا وہ دوڑ کے آ گیا, نہ پہلے مجھے لٹکا. کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے آدمی سب سے زیادہ مارے. جب اس نے اتنا کہا تو پیچھے سے تیسرا آ گیا. کہا نہیں, پہلے پھانسی مجھے دو. کہا تجھے کیوں بھائی؟ کہ یہ مارتا ضرور تھا لیکن رستے تو میں ہی بتاتا تھا, میں ہی بتاتا تھا. پھر پہلا آگے آ گیا. کہا نہیں, پھانسی مجھے پہلے دی جائے. کہا تو نے کیا کیا ہے؟ کہا سنے, یہ راستے بتاتا تھا, یہ مارتا تھا, لیکن جب یہ لوٹ کے جاتے تھے میں کہتا تھا یار اور کافر مارنے ہیں, ٹھہرو. کہا میں ان کو پکڑ پکڑ کے پھر لاتا تھا, پھر تمہارے لوگوں کو مرواتا تھا. اس نے کہا تجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ کہا نہیں. کہا کس لیے نہیں لگ رہا ہے؟ کہا ہم نے محبوب کے قدموں میں زندگی پائی ہے, ہم نے حضور کی چوکھٹ پہ زندگی پائی ہے. ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارے نبی نے بتا دیا ہے مرنے کی دیر ہے, جنت کے راستے کھلے ملیں گے. کہا جو تو چاہے کر لے, ہمیں زندگی اتنی پیاری نہیں ہے جتنی رب کی راہ میں ہمیں موت پیاری ہے. اس نے کہا جاؤ, میں نے تینوں کو معاف کر دیا ہے. کہا کس لیے؟ کہا دنیا زندگی کے لیے بھاگتی ہے, تم موت کے لیے بھاگ رہے ہو. میں سوچ رہا ہوں جس کے جوان اتنے پیارے ہیں وہ آقا خود میں کتنا پیارا رہا ہو. اوہ کیا بات ہے, سبحان اللہ, زندہ. میں تم تینوں کی زندگی معاف کر دیتا ہوں. اس نے تینوں کو زندگی بخش دی. ہم مسلمان ہیں, ہم یہاں جینے کے لیے نہیں آئے, ہم یہاں مرنے کے لیے. اللہ نے بیٹا دیا, لے لیا, مالک تیری مرضی. تو لینا بھی جانتا ہے, دینا بھی جانتا ہے, تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے. تو چاہے گا تو اس سے بہتر سلا دے گا. اور اگر اس نے بیٹا لیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ سوچیں پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا ہو رہا ہوگا, میرا بیٹا کیا ہوگا, میرے بیٹا قبر میں ہے, میرے بیٹا یہاں ہوتا تو ایسا ہوتا, میرا بیٹا یہاں ہوتا تو ویسا ہوتا, ایسے بیٹھ کے باتیں کرتا, ویسے بیٹھ کے باتیں کرتا. یاد کرنا پیارے, موت سے ڈر اس وقت تک لگتا ہے جب تک موت آ نہیں جاتی ہے. جب مومن کو موت آ جاتی ہے تو پھر وہ جینا نہیں چاہتا ہے, پھر وہ رب کی رحمتوں کو اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے, اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر اسے زندگی لوٹائی بھی جائے تو پھر وہ زندہ ہونا نہیں چاہتا ہے. وہ جانتا ہے جتنا کریم میرا رب ہے, کوئی باپ بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرے گا, کوئی ماں اولاد کو اتنا نہیں چاہے گی, کوئی خاندان بیٹے کو اتنا پیار نہیں دے گا جتنا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. جتنی رحمت ہے اس کی اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو دل توڑے نہ کیا کرو, اداس نہ ہوا کرو, اس کی مرضی ہے, اس نے لے لیا. مالک جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں, یہ سوچ کے زندگی گزار جا. جب تو خبر میں آئے گا میدان محشر میں وہ کہے گا میرے بندے پریشان نہ ہو, آج جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. اوہ کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے رب کی رضا پہ راضی رہنا, رب کی رضا پہ راضی رہنا. اپنی فکر کرنی ہے. کس کی؟ اپنی فکر. فرمایا گیا کہ جب ملک الموت روح نکال کے جاتے نا اور گھر میں رویا پٹائی پڑتی ہے تو ملک الموت ٹھہرتے اور آواز دے کے کہتے ہیں گھر والو اگر تمہیں اپنے انجام کا پتہ چل جائے, کاش تم یہ سمجھ جاؤ ایک دن تمہیں بھی ایسے ہی مرنا ہے اور تمہیں پتہ چل جائے مرنے کے بعد کی زندگی, تو وہ کہتے ہیں کہ تم پھر اس کے بجائے اپنے آپ پہ رو گے. اپنی فکر کریں, اپنی مرنے سے پہلے لوگوں کے حق ادا کر کے جائیں, حق ادا کر کے جاؤ. تختی لگی پڑی ہے قبر پہ بڑے لمبے القابات کے ساتھ, فلاں حاجی مرحوم, بھئی کسی کا نام آ جا برا مت ماننا, اچھن خاں, پتن خاں, ببن خاں, لگ گئی تختی. ایک بار تختی لگی ہے پھر اس کے بعد کوئی پھول ڈالنے بھی نہیں آتا. پھول تو کیا, قبر بیٹھ جائے تو مٹی ڈالنے بھی لوگ نہیں آتے. تو تختی لگا کے تیرے بچوں نے سوچ لیا حق ادا ہو گیا. جو حرام کی زمین ماری تھی نا, کھا اولاد رہی ہے, لٹھیا تجھ پہ پھرے گی. یہ یاد رکھنا. اور بیٹوں سے کہو تم واپس کر دو, کہہ رہے ہم نے تھوڑی لوٹی ہے, تو ابا نے لوٹی تھی, ہمیں تو وراثت میں ملی ہے. کیوں؟ مال غنیمت ہے, مال غنیمت ہے. تیری میری اوقات کیا ہے؟ سمجھ تو صحیح, حضور کے وصال کا وقت قریب آیا.
آقا کریم صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں آئے، فرمایا بلال مدینے میں اعلان کر دو، ہو سکتا ہے آج میری لوگوں سے آخری ملاقات ہو۔ حضرت بلال نے جب یہ اعلان کیا لوگ چیخ پڑے، روتے ہوئے دوڑے گلیوں میں اور چوک میں بھیڑ لگ گئی۔ حضور صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں تشریف لائے، بھیڑ لگی ہے حضور کے دیوانوں کی۔ آج کہہ رہے ہیں دیکھا جاگا، 2 قرآن خوانی فالتو کرا دیں گے ابا کے نام کی، ایک پتیلا اور نہ صحیح، زمین 4 لاکھ کی پتیلا بن جا رہا 4000 میں، کون دے رہا زمین؟ ایک پتیلا فالتو بنوا دیں گے۔ سن، تیری میری اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی تو حیثیت نہیں۔ میرے نبی کو دیکھ، خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں صحابہ میں نے 63 سال تمہارے بیچ میں گزارے، تمہارے ساتھ رہا ہوں، بشری تقاضے کے مطابق اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہو تو آج وہ بدلہ لے لے یا معاف کر دے۔ میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو آج وہ مجھ سے اپنا قرضہ لے لے۔ صحابہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ آپ سے مانگیں گے؟ فرمایا میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا ایک سکہ بھی ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کی ہے، جو معراج میں عرشوں سے بھی آگے گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا 1 روپیہ بھی ہو۔ آج بیگے ہضم کر جاتے ہیں۔ ابا کا کفن بڑا چٹا تھا، بڑی خوشبو آ رہی تھی، ابا مرے تھے۔ اور بھائی تیرے باپ کے عیب اس طرح کی کرامتوں سے چھپنے والے نہیں ہیں۔ ابا بڑے اچھے تھے، کتوں کو پانی پلاتے تھے، بکریوں کو چارہ کھلاتے تھے، بس تجھے ابا کی اچھائیاں یاد رہ گئی۔ وہ جو غریب کی 3 بیگھے دوائی تھی وہ تجھے باپ کا پاپ یاد نہیں ہے۔ وہ جو سسکتے رہ گئے تھے یتیم، تیرے باپ نے انگوٹھا لے کر کے ان غریبوں کا حق مار لیا تھا، تجھے باپ کی وہ تباہ کاریاں یاد نہیں ہے۔ یاد رکھنا پیارے، مرنے کے بعد ایک ایک شے کا حساب ہونا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا قبرستان پہ جب بندے کو دفنایا جاتا ہے بیٹے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کسی پہ میرے باپ پہ کسی کا حق ہو تو آ کے مجھ سے لے لے، اور غیرت آنی چاہیے۔ کھایا تیرے باپ نے تھا، تو قبر پہ کھڑے ہو کر کے معافی مانگ رہا ہے، کہتا میرے باپ کو معاف کر دینا۔ جب تھپڑ اس نے مارا تھا معافی اسی کو مانگنی تھی، حق اس نے کھایا تھا معافی اسی کو مانگنی تھی۔ جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا حساب اتنی جلدی برابر سرابر نہیں ہوگا۔ مرنے کی تیاریاں کرو میرے یار، کوئی مکھیا ہو، پٹھان ہو، زمیندار ہو، ٹھیکیدار ہو، موت سبھی کو آنی ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں لوگوں کسی کا مجھ پہ کچھ ہو تو آ کر کے لے لینا۔ جب اتنی بات کہی ہے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ایک صحابی نام حضرت عکاشہ ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا آپ پہ حق ہے۔ آقا فرماتے ہیں کون سا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے، اسی بیچ میں سواری کو مارتے ہوئے اچانک آپ کی چھڑی میرے لگ گئی تھی۔ آقا میرے کمر پہ آپ کا کوڑا لگا تھا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ جیسی اتنی بات عکاشہ نے کہی ہے ابو بکر عمر تڑپ جاتے ہیں۔ حضور کی طبیعت اتنی علیل ہے کہ سرکار اپنے سہارے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ بخار کی شدت اتنی ہے کہ ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں عکاشہ شرم تو کر، یہ وہی ہیں جنہوں نے جنت کا رستہ بتایا ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں وحدانیت سکھائی ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں رب سے ملایا ہے، ان سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو۔ عکاشہ کہتے ہیں مجھے میرا بدلہ چاہیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں صحابہ ٹھہر جاؤ، کہتے ہیں یا رسول اللہ بدلہ ایسے نہیں۔ کہا پھر کہا آپ کا جو کوڑا لگا تھا آج مجھے وہی کوڑا چاہیے، وہی کوڑے سے مجھے بدلہ لینا ہے۔ میرے نبی نے اتنا سنا، فرماتے ہیں سلمان جی یا رسول اللہ، کہا ہماری بیٹی خاتون جنت کے گھر چلے جاؤ، ان کے یہاں سے وہ کوڑا لے آؤ۔ سلمان فارسی گئے ہیں، کہتے خاتون جنت، کہا جی، کا کوڑا دے دیجئے، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے خدا کی قسم۔ کہا کیا کام ہے کوڑے کا؟ کہا مصطفیٰ نے منگایا ہے۔ کہا میرے باپ کی طبیعت تو خراب ہے، کوڑے کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ کہا کہ کریم نے آج اعلان کیا ہے جس کو جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لے۔ کہا عکاشہ کھڑا ہو گیا ہے، حضور کے ہاتھ سے کوڑا لگا تھا، آج وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔
ہے خدا کی قسم خاتون جنت نے اتنا سنا ہے تڑپ جاتی ہیں اور یار رب سے بیٹے مانگتے ہو بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں بیٹے جائیداد بانٹا کرتے ہیں بیٹیاں باپ کے دکھ کو بانٹا کرتی ہیں خاتون جنت نے اتنا سنا ہے آنکھوں میں آنسو بھر لائی ہے کوڑا تو اتار لیا آپ نے لیکن دوڑی شہزادے لیٹے ہیں چٹائی پہ اٹھایا اٹھو رے بیٹو کہیں دیر نہ ہو جائے دونوں شہزادے اٹھ جاتے ہیں امی خیر تو ہے کہا جلدی کرو سونے کا وقت نہیں ہے کہا بات کیا ہو گئی ہے کہا یہ کوڑے لے کر کے چلے جاؤ سنا ہے کوئی اکاشا نام کے صحابی ہے نانا سے تمہارے بدلہ لینا چاہتے ہیں تمہیں پتا ہے نا حسنین میرے باپ کتنے کمزور ہیں بخار کی شدت ہے تمہیں پتا ہے نا کتنے دکھوں سے گزر رہے ہیں رحمت اللہ عالمین کا جی امی جان کا جاؤ بیٹے اپنے نانا کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور وہ صحابی جو نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں ان سے جا کے ان کو راضی کرو اگر ایک کوڑے کے بدلے میں تمہیں 100 کوڑے بھی کھانے پڑے تو بیٹے ہنس کے کھا لینا لیکن میرے بابا کے کوڑے نہ لگنے دینا یہ بیٹیاں ہوا کرتی ہیں جیسے شہزادوں نے اتنا سنا ہے دوڑ لگائی ہے آ کے اکاشا کا ہاتھ پکڑا وہاں تشریف لے کر کے آئے ہیں جہاں پہ بھیڑ لگی ہے صحابہ کھڑے ہیں کہتے کہ چچا ذرا سلمان بتاؤ تو صحیح وہ کون سے صحابی ہیں جو ہمارے نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں حضرت اکاشا نے اشارہ کیا وہ جو کھڑے ہیں حضرت اکاشا کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جو کھڑے ہیں وہی بدلہ لینا چاہتے ہیں دونوں شہزادے دوڑ کے آئے ہیں آ کے ہاتھ پکڑتے ہیں امام حسن نے دانا ہاتھ پکڑا ہے امام حسین نے بایاں ہاتھ پکڑا ہے کہتے چاچا اکاشا ایسا کیجئے دیکھو ہمارے نانا بیمار ہے طبیعت علیل ہے اگر آپ کو بدلہ لینا ہی ہے ہم اپنی کمر لے کے آئے ہیں گردن حاضر ہے ایک ایک کے بدلے 100 کوڑے مار لو ہمیں جتنا چاہو مارو لیکن ہمارے نانا پہ کوڑا نہ اٹھا لینا یہ ہماری ماں کو گوارا نہیں ہوگا اگر ہمارے باپ کے نانا کے کوڑا لگ گیا ہم اپنی ماں کو جا کے کیا جواب دیں گے میرے آقا نے اشارہ کیا شہزادوں ذرا ہٹ جاؤ اللہ اکبر شہزادے ہٹ جاتے ہیں اکاشا کہتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت کوڑا لگا تھا اس وقت میری پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا آقا آپ اپنی قمیص اتار دیجئے خدا کی قسم جس وقت اتنا کہا ہے ابو بکر صدیق داڑھی لے کے آگے بڑھتے ہیں اکاشا دیکھ تو صحیح یار میری سفید داڑھی کی حیا کر لے ایک کے بدلے میں جتنے چاہے یار کوڑے مار لے میرے یار کو انگلی نہ لگا دینا کہا خیر کر یار ٹھہر جا میرے محبوب کی قمیص نہ اتروا اکاشا کہتے ہیں ابو بکر یہ میرا اور نبی کا معاملہ ہے ہٹ جائیے حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ جاتے ہیں عمر آگے بڑھتے ہیں کہتے یار پوری زندگی ان کے نام پہ گزاری ہے رب نے ساری عزتیں میں دی ہے کیسا کرو اکاشا جتنا چاہے کوڑے مار لے لیکن محبوب کو ہاتھ نہ لگانا حضرت اکاشا کہتے عمر بیچ میں نہ آئیے میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر عمر ہٹ جاؤ دونوں ہٹ جاتے ہیں پھر اس کے بعد میرے نبی نے جب اپنی قمیص کو ہاتھ لگایا ہے زمین کانپنے لگ جاتی ہے آسمان لرز جاتا ہے آج نبوت کے بدن سے لباس اتارا جا رہا ہے وہ بھی کوڑے کے لیے صحابہ اکرام کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب میرے نبی نے قمیص اتار دی ہے اللہ اکبر اکاشا کہتے ہیں آقا آپ میری طرف کمر کیجیے ادھر رخ کیجیے جب میرے نبی نے پیٹ کی ہے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں حالت یہ تھی کہ چیخیں نکل لگی ہے صحابہ نے آنکھیں بند کر لی ہے کہ کوڑا لگتے ہوئے کیسے دیکھیں گے لیکن کچھ اس کوشش میں تھے جان بھی دینی پڑے تو دیتے لیکن آقا کے کوڑا نہ لگنے دیا جائے میرے نبی نے قمیص اتار دی ہے رخ کیا کہ پیٹ کا اکاشا کی طرف کہتے اکاشا یار بدلہ لے لے یہ تیرا حق بنتا ہے میرے اوپر جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت اکاشا نے کوڑا پھینک دیا ہے جا کے میرے نبی کی کمر سے لپٹ جاتے ہیں وہ جو شانوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی تھی اسے چومنے لگ جاتے ہیں کہتے یا رسول اللہ اکاشا کی اوقات کیا ہے جو آپ سے بدلہ لے سکے آقا یہ میں نے اس لیے کیا میں نے سنا تھا کہ جو بدن آپ کے بدن سے لگ جائے گا اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی آقا میں نے قمیص اتروائی تاکہ آپ کا بدن بنا کپڑے کے ہو جائے آقا میں نے اپنا بدن آپ کے بدن سے لگایا تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جسے جنتی دیکھنا ہو میرے اکاشا کا چہرہ دیکھ لے اس نے جنتی دیکھ لی کیا وقت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ عرصیت مسلک اعلی حضرت بستی بستی کریا میں یار بولتے کہ انشاءاللہ دل نکالتے بعد پھیپڑا نکال کر ہاتھ اٹھا کر بولے
سلامت رکھے آپ لوگوں کو، اللہ جزائے خیر دے ان محبتوں کو سلام جو آپ نے پیش کی ہے۔ یہ میرا علاقہ ضرور ہے، لیکن یہ سچی بات ہے کہ باہر والے لوگ شاید شہرت کی وجہ سے، نام کی وجہ سے اتنا پیار کرتے ہوں، لیکن آپ لوگ دل سے پیار کرتے ہیں۔ میرے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اتنی محبت ہے آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور میرے کوئی 8 ہاتھ پیر نہیں ہیں، 4 آنکھیں نہیں ہیں، جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں ہوں، لیکن یہ عزتیں، یہ محبتیں صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ تیرا کرم ہے آقا کے بنا لیا ہے اپنا۔ کہاں مجھ سے یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا۔ یہ جو عزتیں، یہ محبتیں حضور کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے ہمارا تن من دھن سب کچھ حضور پہ قربان، سب کچھ حضور پہ قربان۔ اور ہو بھی کیوں نہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ میری دعا ہے اللہ یامین بھائی کو نعم البدل عطا فرمائے، اللہ اس بچے کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے۔ ماں باپ دونوں سے گزارش کروں گا، آپ گھر کا مضبوط پایا ہو، اگر آپ ٹوٹے تو پریوار ٹوٹ جائے گا، آپ کمزور پڑے تو پریوار کمزور پڑ جائے گا۔ اللہ نے ایک لیا کہ باقی سلامت ہے، مصلی بچھا کے ان کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگا کریں، ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کو ناراض نہ کرنا، ناشکری کے جملے بول کے مالک کیوں لے لیا، میرا تو ایک ہی بڑا تھا، نہ کبھی نہ کہنا مالک تیری مرضی ہے، تو نے بیٹا لیا ہے تو ہمیں بھی تو لے سکتا تھا، مالک تو مالک ہے، جس کی چاہے تو جان لے لے، تو جسے چاہے سانسیں دے دے، اس کے فیصلے پر راضی ہو کے دیکھو، اللہ تمہارے 2 بیٹوں میں 4 بیٹوں کی برکتیں عطا فرمائے گا، تمہارے اس چمن کو اتنا ہرا بھرا کر دے گا کہ کونے کونے سے خدا کی رحمتیں نظر آئیں گی۔ خدا کی رحمتیں، وہ نوازنے والا ہے نا، وہ نوازنے والا، شرط ہے بندہ صابر و شاکر ہو، صابر و شاکر ہو، یہ امتحان ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، 8 بیٹے ہی ہونا خوش نصیبی نہیں ہے، شرط ہی اللہ راضی ہونا چاہیے، ایک بیٹے والا بھی نصیب والا ہوتا ہے، اللہ راضی ہو تو۔ آپ نے دیکھا بھی محرم شریف کا مہینہ گزرا، حسین نے ایک ایک کر کے بچے تک قربان کر دیے، ایک بچہ تھا زین العابدین، وہ بھی بیمار، وہ بھی بیمار، وہ بھی بیمار، صرف ایک بچہ، لیکن میرے امام نے نا ایک ایک لاش پہ اللہ کا شکر ادا کیا، ایک ایک لاش پہ۔ کسی کا ہوگا جگر، ایک بچہ مر جائے نا، چھوٹا بچہ 2-3 مہینے کا، ماں کو کپڑوں کا ہوش نہیں رہتا ہے، باپ کو لوگ پکڑ کے چلتے ہیں، مگر واہ رے حسین تیرے صبر کو سلام، ایک نہیں 71 لاشیں اٹھائیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، کوئی کمر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، لیکن حسین تمہارے صبر کو سلام۔ اصغر کا بھی جب تیر حلق سے نکالا، کہا شکر ہے مالک تیرا، تو نے حسین کی آخری کمائی بھی قبول فرما لی ہے۔ جب وہ ایسے صابر و شاکر رہے، پھر رب نے چمن کھلایا، ایک لوٹ کے آئے تھے زین العابدین، آج دنیا کے کونے کونے میں حسین کے شہزادے موجود ہیں۔ یہ رب کی رضا کی برکت ہے، یہ اس کے صلے کی برکت ہے، اس نے چند لیے اور اتنے دیے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کوئی کہتا میں حسن کی اولاد ہوں، کوئی کہتا میں حسین کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا میں زین العابدین کی نسل سے ہوں، کوئی کہتا ہے امام باقر کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے امام جعفر کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے امام تقی کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے امام نقی کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے امام قاسم کا بیٹا ہوں۔ ہاں یہ الگ الگ ملیں گے خدا کی قسم، کیونکہ یہ صابر بھی تھے، یہ شاکر بھی تھے، اور سامنے جو یزیدی تھے نہ وہ صابر تھے نہ وہ شاکر تھے۔ دنیا گھوم کے آؤ، ایک کتیا کے پلے کا نام بھی تمہیں یزید نہیں ملے گا، کتے کے بچے کا نام بھی تمہیں ہرملا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رب کے سامنے اکڑ جاتے ہیں رب انہیں مٹا دیتا ہے، جو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں خدا ان کی نسلوں کو قیامت تک کے لیے زندہ فرما دے گا۔ ہمیں رب کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے، رب کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اللہ یامین بھائی کی باقی نسل میں برکت عطا فرمائے، باقی بیٹوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ صبر دے۔ دکھ تو ہوتا ہی اپنے جانے کا، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے۔ مزہ تو تبھی ہے جب آنکھ میں آنسو ہو اور بندہ پھر بھی کہے شکر ہے مالک تیرا، شکر ہے مالک تیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یامین بھائی
اور ان کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے. فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بھائی میں آپ سے بھی یامین بھائی سے بھی گزارش کروں گا، ماں تو چونکہ ماں ہوتی ہے، ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا نرم ماں کا دل ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر بیٹا کھانا نہ بھی کھائے تب بھی ماں رو دیتی ہے. ماں بیٹا شام کو لیٹ آئے تو ماں پھر رونے لگ جاتی ہے. بیٹا اگر ایک دن کے لیے غائب ہو جائے ماں رونے لگ جاتی ہے. تو ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. ذمہ داری گھر والوں کی ہے، ماں کو بس اتنا بتانا، یہ یقین کر کہ اللہ کی نعمت تھی اسی نے لے لی ہے اور وہ اس کا بہتر صلہ دے گا. اگر ہم صابر رہے بیٹے کے اس وفات پہ تو رب ہمیں بے حساب جنت بھی عطا فرمائے گا. بے شک. یہ بھی کوشش ہمیں کرنی ہے. اللہ سلامت رکھے، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. میرے بھائی 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ پھر کبھی کسی شادی میں بھی بلا لیے. جی جی جی